بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد رضا سلطانی۔ ہم سب شامل ہیں بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع ہے فلسفہ اسماء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں میرے مہمانان گرامی ہیں ثنا خان مصطفیٰ، حافظ القرآن، صاحبزادہ والا شان حافظ محمد بلال نشاہی سروردی صاحب، بہت شکریہ۔ اور ہمارا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں عارفانہ کلام کے لیے، پنجابی کلام کے لیے ثنا خان مصطفیٰ حاجی شبیر حسین صاحب، بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ العزیز جلد ہی ہمیں جوائن کریں گے ممتاز اسکالر آف اسلام لاہور پاکستان سے ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ، جو 70 اسلامی کتابوں کے مصنف ہیں اور پہلی تفسیر اور ترجمہ قرآن نقطوں کے بغیر جنہیں حال ہی میں شائع کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور خاص طور پر آج ہمارا جو موضوع ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کی برکات حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کے بھی وہ مصنف ہے جو آج ہمارا موضوع ہے، فلسفہ اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خصوصی گفتگو ہوگی۔ اور ہمیشہ کی طرح جیسا کہ ہم اپنے وہ پیارے جو ہم سے حال ہی میں جدا ہو گئے، فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ محفل ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ان میں سر فہرست شامل ہیں ہمارے پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر، محقق، ادیب اور صحافی، بانی رکن حضرت سلطان بورڈ ٹرسٹ اسلامک ہیلپ، ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ لاہور حضرت علامہ خلیل الرحمن قادری۔ اور اسی طریقے سے ہمارے دوسرے پیارے جو ہم سے جدا ہوئے استاذ العلماء حضرت علامہ پیر محمد صدیق نقشبندی، جو بانی و خطیب تھے جامعہ اسلامیہ گلاسگو اسکاٹ لینڈ کے، اور ہمارے پیر صاحبان، صاحبزادگان، عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری اور پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن سروری قادری، چیئرمین حضرت سلطان بورڈ ٹرسٹ، دونوں کے ابتدائی دور میں جب ان ہمارے صاحبزادگان نے وہاں دورہ شروع کیا تو حضرت مولانا علامہ پیر محمد صدیق نقشبندی ان کی خدمت میں پیش رہتے تھے۔ انشاءاللہ ان کے صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد سعید نقشبندی انشاءاللہ جو ان کی جگہ ان کے جانشین ہیں، جلد ہی ان کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں گے، ان کی خدمات جو گلاسگو میں ہیں ان کے حوالے سے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں ڈنڈی گلاسگو سے بھی ثنا خان مصطفیٰ خلیفہ حاجی محمد ارشد صدیقی بھی جوائن کریں گے۔ تو ناظرین کرام، خالق کائنات کے انعام عظیم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل کرنے، محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا شکر ادا کرنے اور صاحب میلاد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں اور نعتیں سننے اور سنانے کے لیے آج ایک دفعہ پھر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، دوران محفل یہ میلاد مصطفیٰ اور ہدیہ درود و سلام دو سنتیں ایسی ہیں
حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جس میں 5 سنتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ میلاد مصطفیٰ میں ہم حاضر ہیں اور درود و سلام کا ہدیہ زبان پر جاری رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں درود و سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور نبی کا جواب رحمت برا بھی ہمیں سلامتی عطا فرمائے گا۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں تلاوت و نعت سننے کے لیے صاحبزادہ حافظ محمد بلال نشائی سوروردی کی خدمت میں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم ما شاء اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ۔ جتنے بھی ناظرین سماعت کر رہے ہیں آپ کو بھی انشاءاللہ یہ کلام سن کر آپ کو بہت پسند آئے گا اور حاجی صاحب اور علامہ صاحب کو بھی انشاءاللہ اسٹوڈیو میں
دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے احمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے احمد نام ایسا ہے، اور درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میری نعتیں سجاتا ہے ہادی نام ایسا ہے، میری نعتیں سجاتا ہے شافی نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، سبحان اللہ۔ اور مدد مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے نذیر نام ایسا ہے، میری نعتیں سجاتا ہے احمد نام ایسا ہے، اور میں فخری دین و دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، میں فخری دین و دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں،
مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، دنوں سے غم مٹاتا ہے، احمد نام ایسا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اور یہ محفل بھی نورن علی نور ہو گئی ہے، اور ابھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے جانشین حضرت علامہ استاذ العلماء حضرت مولانا پیر محمد صدیق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی تھے جامعہ اسلامیہ گلاسگو کے، حال ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا جنازہ بھی ہو گیا ہے گلاسگو میں، بلکہ 3 جماعتیں ہوئی ہیں، اور ہمارے دونوں پیر صاحبان، صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری، صاحبزادہ والا شان سلطان نیاز الحسن سروری قادری، ہمارے CEO صاحبزادہ بلال سلطان تکبیر ٹی وی کے، حضرت سلطان بو ٹرسٹ، سارے ادارے، صاحبزادہ محمد سعید صدیق نقشبندی جو جانشین ہیں اور جامعہ اسلامیہ گلاسگو کے خطیب ہیں، ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحبزادہ صاحب، ہم سب آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ علامہ صاحب کی سفر آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو خدمات ہیں حضرت علامہ پیر محمد صدیق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی کی، مجھ پہ بھی بڑی شفقتیں تھیں کہ جب بھی ہم گلاسگو آتے تھے تو وہ بہت شفقت فرماتے تھے، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ جزاک اللہ جی، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، باواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک صلی اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا محمد رمضان رضا سلطانی صاحب دامت برکاتہ اور جتنے بھی اس وقت حاضرین سامعین سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ حضرت والا شان پیر طریقت رہبر شریعت سلطان فیاض الحسن صاحب دامت برکاتہ اور ان کے تمام جتنے بھی رفقا متوسلین متعاقدین، سب کو مؤدبانہ اور دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اور ورحمۃ اللہ ان وبرکاتہ۔ کے تعزیت پر ان کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر حال میں اور ہر شفقت کرتے ہوئے حضرت صاحب کے جو ہے تعزیت کے اعتبار سے ہمیں یاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ان کا یاد فرمانا قبول فرمائے اور ان کے درجات مقامات میں مزید بلندی عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، حضرت صاحب کی شفقتیں جو تھی بڑی ایک نایاب انداز میں، ہم ہمیشہ جب بھی سفر میں شامل ہوتے ساتھ ہوتے تو احباب کی جانب سے یہی صدا ہوتی کہ مولانا پیر محمد صدیق نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز گفتگو اور ملاقات کا ایک اپنا مقام
اور اگر وہ کم علم بھی ہوتے اور کم عمر میں بھی ہوتے تو تب بھی آپ خلوص نیت کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ ان کا استقبال فرماتے. سبحان اور اللہ، بے شک ایسا ہی ہے جی. ہمیشہ چہرے میں مسکراہٹ ڈال کر ہر آنے والے کی جو ہے حوصلہ افزائی فرماتے اور ان کو اپنے دسترخوان سے جو ہے ہر طرح کے فیض سے نوازتے. بے شک. اور اسی طرح حضرت پیر صاحب قبلہ بھی یہ اس بات کے خود گواہ ہیں کہ جب بھی گلاسگو تشریف لائے حضرت صاحب کے ساتھ ہمیشہ ملاقات رہی اور ان کے ساتھ جو بھی بات کرتے اور گفتگو ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصی سعادتوں سے اور معاملات سے نوازا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ اس کی کمی جو ہے ہم پورا میں سمجھتا ہوں پورا نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت صاحب کے نقش قدموں پر چلتے ہوئے ان کے تمام جتنے بھی رفقا ساتھی اور ان کے جو ہے علماء میں جو مقام تھا اس کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی ہم اسی نقش قدم پر اللہ کی صدقہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی طرح ہر ایک کے ساتھ اندازے ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ آپ کو علم ہے کہ جامعہ اسلامیہ بس ان کا یہی مشن تھا اور حضرت حضور پیر صاحب قبلہ فیاض الحسن صاحب یہ خود دیکھتے ہیں کہ ایک کمرے سے ابتدا تھی، ایک کمرے سے، اور اس کمرے کو الحمدللہ آپ نے خود مظاہرہ فرمایا اور نظارہ کیا کہ سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ گلاسگو کی عوام فیض پا رہی ہے اور فیض سے مستفید ہو رہی ہے. اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ آپ کا یہی مشن رہا ہے کہ میلاد پاک محفل ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ والوں کا آنا جانا یہاں جاری اور ساری رہنا چاہیے اور صرف لوگوں کو ہدایت کرے کہ دین کی طرف قائم رہیں اور فرائض کو جو ہے وہ ادا کرتے رہیں اور اسی میں لوگوں کا بھلا کرتے کرتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سرکار کا صدقہ آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہمیں یہی حکم فرماتے رہے، یہی بات کرتے رہے تو اللہ کا شکر رہا کہ ہم نے ہر انداز میں جو ان کے آخری مراحل تھے ادا کیے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہر کوشش کرنا اور ہر کاوش کرنا اللہ قبول فرمائے اور تمام جتنے بھی ناظرین سامعین سماعت فرما رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تمامی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کے لیے خصوصی دعا فرمائے کہ ان کے درجات مقامات میں بلند اللہ جو ہے جگہ عطا فرمائے. آمین. بے پناہ قرب و جوار میں اور سرکار کی زیارت سے اور تمام جتنے بھی علماء حق اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی جو ہے بلندی عطا فرمائے. درجات مقامات میں ان کی دلی خدمات قبول فرمائے. جتنے ہمارے یہاں موجود ہیں اہل سنت والجماعت حق ان کو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں کو قائم و دائم فرمائے اور ان کی جو ہے شفقت سے اور محبت سے ہم سب کو اہل سنت والجماعت کو اللہ تعالیٰ بڑی فضل و کرم سے والا مال فرمائے. قدرتی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں یہی اختصار کرتے ہوئے یہی عرض کروں گا کہ حضرت کے لیے خصوصی دعاؤں میں یاد فرمائیے گا. جہاں بھی موقع تھا حج کے ٹائم، عمرہ شریف کے ٹائم اور سفر کے دوران جہاں جہاں بھی ہمیشہ علماء کی سنگت میں تھے، ہمیشہ علماء کی سنگت میں، اور یہی سنگت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین. صاحبزادہ والا شان بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر جب آپ کا ختم چیلم ہوگا اور باقی مواقعوں پہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ آپ آئیں اور اپنے افکار و خیالات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم دعاؤں میں حضرت صاحب قبلہ کو یاد رکھیں گے. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی سفر آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. تو ناظرین کرام یہ تھے جانشین حضرت مولانا علامہ پیر. جی حضرت میں آپ کا اور کبیر ٹی وی کے تمام جتنے کارکن ہیں اراکین ہیں اور خصوصی طور پہ حضور قبلہ پیر صاحب سلطان فیاض الحسن صاحب نہایت ہی ممنون مشکور ہوں. ناظرین سامعین کا اللہ تعالیٰ جزائے دارین میں عزت و تمام مال فرمائے. آمین. میں تمام کا بس دعاؤں کی درخواست اور اسی پہ اتفاق چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین یہ تھے صاحبزادہ علامہ محمد سعید صدیق نقشبندی جو جانشین ہیں حضرت مولانا پیر محمد صدیق نقشبندی رحمۃ اللہ بانی جامعہ اسلامیہ گلاسگو. ایک اور نام ہے
حال ہی میں ہمارے ہی مرکز سلطان پور ٹرسٹ کے ممتاز جو ایک عالم دین جو جہاں خدمات سر انجام دیتے رہے، شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ رسول بخش سعیدی جو ادارہ فیضان رسول برمنگم میں چلاتے ہیں، ان کے بڑے بھائی بھی میاں عبدالعزیز قضائے الہی سے پاکستان میں فوت ہو گئے، تو ان کے لیے بھی اظہار تعزیت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے غم میں بھی ہم برابر کے شریک ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کی مغفرت بخش فرمائے۔ علامہ صاحب کو اور قاری شبیر الحسن سعیدی جو ان کے عزیز ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے ثنا خان حاجی شبیر حسین کے ہمسایہ ایک بہن شکیلہ بی بی ہیں، ان کی والدہ مرحومہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعائے اصالِ ثواب کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کے بھی جو فوت شدگان قرب و جوار میں فوت ہوئے ان کے لیے، اور خاص طور پر ہمارے یہاں مرکز کی اور بڑے نوجوان ایک ساتھی تھے جو ہاں اکثر روحانی محفلیں کرایا کرتے تھے، شاداب صاحب، تو وہ اور ان کی بیوی حال ہی میں ایک موٹر بائک ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ان کی مغفرت بخش فرمائے۔ تو اللہ پاک ان کی صابر کو صبر جمیل عطا، ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آج ہمارا موضوع ہے اسماء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن و حدیث میں اور دیگر کتب آسمانی میں بے شمار نام ہیں۔ بعض علماء نے یہ 90 نام تو 99 تو ہم ہمیشہ زیارت ان کی کرتے ہیں، 300 بھی فرمائے گئے ہیں، 400 بھی، حتیٰ کہ تفسیر روح البیان میں 1000 نام ہیں۔ تو الحمدللہ وہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ ہم نبی پاک کے ناموں کی تلاوت ماشاءاللہ خوبصورت آواز میں سنتے ہیں، اور آج تو ہمارے پاس وہ اسکالر موجود ہیں جنہوں نے حضور کے ناموں کی برکات پر کتاب لکھی ہے۔ ان کے خطاب سے پہلے میں چاہوں گا کہ صاحبزادہ محمد بلال شاہی سروردی صاحب، آپ آج کے جو نام آپ جو تلاوت ہمیں سنائیں گے حضور کے ناموں کی، ذرا اپنی خوبصورت آواز میں سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتے، بگڑے بھی بنا دیتے ہیں۔ اسماء محمد بگڑے بھی بنا دیتے ہیں۔ اسماء رسول سیدنا نذیر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا شافع صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا شاہد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حاد
صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار تعریف والا نام. سیدنا احمد بے شمار زیادہ اللہ پاک کی حمد کرنے والا. نذیر سیدنا نذیر ڈر سنانے والا. سیدنا شاہد گواہی دینے والا. سیدنا شافین شفا دینے والا. اور سیدنا ہادن راہ دکھانے والا. اب ہم چلتے ہیں اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب کے جو مصنف محقق ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ لاہور پاکستان سے ہمیں یہ برکات بتاتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تکبیر ٹی وی کی طرف سے ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں تکبیر ٹی وی یو کے کا شکر گزار ہوں. جناب علامہ رمضان سلطانی صاحب کا شکر گزار ہوں اور جناب صاحبزادہ بلال سہروردی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی تکبیر ٹی وی کی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں، اور آج میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں. ناظرین کرام، سچی بات یہ ہے کہ میرے ہاتھوں سے ہونٹوں سے رنگ اور خوشبوئیں جاتی نہیں. میں نے اسم محمد کو چوما بہت اور لکھا بہت. اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر گزار ہوں کہ مجھے اس نے اسماء النبی پہ اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی، اور پھر اس کے بعد صاحب قرآن کے اسماء پر، صاحب قرآن کے اسماء کی ماہیت میں، فضیلت میں سعادت مندی کے ساتھ غوطہ لگانے کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے جو دوسری سعادت عطا کی وہ اسی طرح سے. ناظرین کرام، اب آئیے اللہ کے بعد کائنات میں دوسرا اسم گرامی، نام نامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، آپ کا اسم گرامی محمد ہے. کیا معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کہ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کیے گئے، سب سے زیادہ ستائش کے لائق، سب سے زیادہ تحسینات کے لائق یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم گرامی کا معنی و مفہوم ہے. ناظرین کرام، یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں ظاہری پیدائش سے پہلے انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کو یہ خوشخبری دی تھی کہ میں آپ کے بعد ایک ایسا نبی نازل کرنے والا ہوں، مبعوث کرنے والا ہوں. فَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. یہ کلام اللہ میں سورہ الصف کی آیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی گئی کہ میں آپ کے بعد ایک ایسا نبی لانے والا ہوں جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. ناظرین کرام، جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا. یہاں کیا نقطے کی بات ہے؟ یہاں نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میں عرض کروں گا ناظرین کرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی جو ہیں، یہ کوئی میرے اور آپ کے اسماء گرامی کی طرح نہیں ہیں. ناظرین، میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسماء گرامی ہیں، آپ کے ذاتی اور صفاتی، یہ اس طرح نہیں ہیں جیسے کہ میرا یا آپ کا نام ہو، بلکہ آپ کے ہر اسم مبارک کے اندر سیرت کا ایک چیپٹر کھلا ہے، ایک باب کھلتا ہے سیرت کا. اس اسم گرامی کے اعتبار سے، یعنی کہ محمد کو ہی اگر ہم لے لیں تو اس کی جب گہرائی اور گہرائی میں ہم جائیں گے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں
قابل ستائش ہونے کے لیے آپ کی اتباع کرنی پڑے گی، آپ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دیں کہ اگر کسی کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اسے کہیں کہ میری اتباع کرے، پھر جیسے آپ قابل تعریف ہوئے ہیں پھر وہ بھی ہمارے ہاں قابل تعریف ہو جائے گا۔ تو یہ ایک سبق ہے، ایک باب ہے اس اسم گرامی کے معنویت میں، اس کی فصاحت اور بلاغت میں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں تو کائنات میں ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، ہر چیز حمد بیان کرتی ہے، سب بہار۔ تو یہ فیضان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اپنے حمد کی نماز کی صورت میں تمام حالتیں عطا کی ہیں اور امت کو بھی تمام حالتیں عطا کی ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے ناظرین کرام ان اسماء گرامی کی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا نام طاہر ہے، اگر میں اس کے حروف کو الگ الگ کر دوں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ محمد اگر حروف کو الگ الگ کر کے جوڑا جائے پھر الگ کیا جائے پھر بھی بامانی رہتا ہے۔ اللہ کا اسم گرامی نبی کریم کی طرح وہ بھی اگر ہم حروف کو جوڑیں تب بھی بامانی ہے، حروف کو الگ کریں تب بھی بامانی ہے، پھر جوڑیں تب بھی بامانی ہے۔ میرا اور آپ کا نام حروف کو الگ کر دیں بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے فرق اللہ رب العزت کے اسم گرامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں۔ ناظرین کرام عرض کروں گا کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہر اسم گرامی میں سیرت کا ایک باب پنہا ہے۔ میں نے 1400 اسماء گرامی پر الحمدللہ تحقیق کی ہے، اور صرف تحقیق کا مقصد کلیکشن نہیں تھا کہ ناموں کو اکٹھا کیا جائے، وہ تو مل جائیں گے۔ میں نے قرآن کریم کو کھنگالا آپ کے اسماء گرامی، اور پھر کتب احادیث اور کتب سیر کو ورک دیکھا آپ کے اسماء گرامی دیکھنے کے لیے۔ پھر میں نے خود باب السلام سے باب البقیع کے دوران جو دیواروں ماؤں کے قدموں تلے تو جنت ہوا کرتی ہے، یہ رشتوں کی پہچان ہمیں اس نبی نے بتائی ہے۔ اے نجاشی، ہم شراب پیتے تھے، ہم جوا کھیلتے تھے، ہم عصمت دری کرتے تھے، اس نبی نے ہمیں ان گناہوں سے نفرت دلائی ہے اور آج ہم پاک ہو گئے۔ تو ناظرین کرام یہ سیدنا رشید ان کا فیضان ہے۔ اسی طرح سے صاحبزادہ بلال نے ایک اور اسم گرامی کا ورد کیا ہے، اور وہ ہے سیدنا حاشر، اکٹھا کرنے والے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اکٹھا کریں گے، لواء الحمد کے نیچے لائیں گے، اللہ کی حمد کے پرچم کے نیچے لائیں گے، اکٹھے کر کے شفاعت کریں گے، اکٹھے کر کے حوض کوثر پر لے جائیں گے اور جام کوثر پلائیں گے، اپنے امتیوں سے محبت کریں گے اور بلا بلا کر دستار بندی کریں گے۔ کون میری نعت پڑھتا تھا، کون میرے اسماء کا ورد کرتا تھا، کون مجھ سے محبت کرتا تھا، کون میری عزت کی خاطر اپنی جان فدا کرتا تھا۔ نبی کریم بلا بلا کر پہچان کر اپنے امتیوں میں سے ان کو اکٹھا کر کے سب کے سامنے دستار بندی کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام اس کے بعد جناب صاحبزادہ بلال نے جس اسم گرامی کا ورد کیا ہے وہ ہے بشیر، بشارت دینے والے۔ اللہ رب العزت سے استدعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اسماء گرامی کے اندر ہمیں اپنی تطہیر کی راہیں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی پاکیزگی کی راہیں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم کے زاویے تلاش کرنے کی راہیں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہی پاکستان سے ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی علمی اور روحانی وجدانی بیان ہم نے سنا اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ ہماری محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عارفانہ کلام جناب محترم مقام حاجی شبیر حسین ثناء خان مصطفیٰ پیش کرتے ہیں۔ حاجی صاحب
ماشاءاللہ کلام باہو بھی پیش کر دیں، اور ساتھ چونکہ کافی ہمارے پیارے آج ہم سے جدا ہوئے ہیں تو 2 اشعار کوئی وہ بھی اگر اپنی خاص اس نظم کے شامل کر دیں تو بہت مہربانی آپ کی۔ یار کے ساتھ محبت صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ الف اندر وچ نماز ساڈی ایک سجانتی وے نال قیام رکو سجود کر تکرار پڑی وے ہجر پرکوں سڑیا اے دم مرے نا جیوے سچا محمد والا باہو تجس وچ رب لبیوے چند اشعار حضرت میاں صاحب جو فیملی میں فوت ہو چکے ان کے حصالے صاحب۔ لکلنا ٹر کے یار محبتاں والے ٹر کے یار محبتاں والے تے لے کے نال احاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے ہن جائیے کڑے پاسے لکھ دل پائی مائیاں دے ادھر دی قوم دے تے پائی مائیاں دیاں باواں باپ سر تے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں جاواں تلک دل سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے اوڑک وتاں پیاں او جنہ باج ایک
پالنے سے لنگدا تے او صورتاں وچڑ گئیاں. آخری شعر ماں دی شان وچ آخری شعر 1 منٹ وچ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اج 1 منٹ لکھ دینا دنیا وچوں ساک نہیں ماں دے ساک ورگا. دنیا وچوں ساک نہیں ماں دے ساک ورگا. او پتر لکھ زمانے دا ولی ہووے نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا. پتر لکھ زمانے دا غوث ہووے او نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین، آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً قبول فرما، اور خاص طور پر ہمارے حضرت علامہ خلیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے جو تھے، ان کی روح کو حضرت مولانا علامہ پیر محمد سید نقشبندی رحمۃ اللہ گلاسگو والے، شیخ الحدیث علامہ رسول بخش سعیدی صاحب کے بڑے بھائی میاں عبدالعزیز مرحوم پاکستان سے، ان کی روح کو حاجی شبیر صاحب کی ہمسایہ جو بہن شکیلہ بی بی، ان کی والدہ مرحومہ، اور ہمارے صاحبزادہ بلال نشائی کے والد گرامی صوفی یاسین نشائی صاحب کی ایک عزیزہ زر بیگم مرحومہ پورا، اور جتنے ہمارے ناظرین، اور شداب اور اس کی بیوی جو حال میں ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے، ان کی رواح کو سب ہمارے حاضرین ناظرین کے جتنے فوت شدگان ہیں ان کی رواح کو سوا پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، سب کی مغفرت بخشش، اور لاحقین کو صبر جمیل، جمی مومن مناد کی رواح کو سوا پیش کرتے قبول و منظور فرما. ہمارے مہمانان گرامی، ٹرانسمیشن کے ساتھی اور سب حضرات پر اپنا خاص کرم فرما. ربنا تقبل دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد.